بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ اقرا نعیم اور عبد الباسط نے دو الگ الگ ویڈیوز کے آخر پہ اپنے میسیجز میں لکھا ہے کہ تم کیا ظالم آدمی ہو، تم کیا یہ نامناسب حرکت کرتے ہو کہ جن لڑکیوں نے گناہ کیا ہے، بجائے اس کے ان کو ڈانٹو، ان کو برا بھلا کہو، ان کو ابیوز کرو، تم ان کو نرم لفظوں سے یاد کرتے ہو اور ان کو ان کے گناہ سے دور لے جانے کے لیے ان کا علاج کرتے ہو۔ خاتون حضرات، اس موضوع پہ ہم بات کریں گے۔ یہ بہت دکھ دینے والا موضوع ہے، چونکہ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے ہمارے اندر سے شاید فرشتوں کی کمی کر دی ہے۔ انگریزی میں ایک بڑا خوبصورت محاورہ کہا جاتا ہے کہ whenever you find a person who is in trouble, go and become an angel and behave، کہ اس کی زندگی میں سے اس مشکل کو نکالو اور فرشتہ بن کے پہنچو۔ ہم کیا کرتے ہیں کسی کو مشکل دیکھ کے؟ تو سب سے پہلے تو دروغہ جہنم بننا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ٹانگوں سے پکڑ کے گھمائیں، لوگوں کو دکھائیں اور پھر جہنم کے کسی گہرے گڑھے میں ڈال دیں۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے آپ کو یہ اختیار نہیں دیا، ورنہ آپ تو دنیا میں کسی انسان کو زندہ نہ رہنے دیتے۔ غلطیاں جانوروں سے نہیں ہوتی، انسانوں سے ہوتی ہیں، اور غلطی کی گنجائش میرے رب نے اس کی بنت میں رکھی ہے، بائی ڈیفالٹ رکھی ہے۔ اور اس کو جو اللہ اپنی کتاب میں کہتا ہے، میں نے وہ ریفرنس ڈھونڈے تاکہ تھوڑا آپ جیسے چند نادانوں کی یہ غلط فہمی دور ہو۔ پارہ 7 سورہ ہے 6 آیت 54، اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ناواقفیت میں گناہ کر بیٹھے تو اس کے بعد توبہ کر لے، اصلاح کر لے، پھر خدا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ آپ سوچئے، رب کی ٹون دیکھیے، اس کا انداز دیکھیے، کس محبت سے وہ واپسی کا رستہ دکھا رہا ہے۔ جو باز نہ آئیں، جو توبہ نہ کریں، خدا کے نزدیک وہی ظالم ہے جس نے خدا کے سامنے توبہ کی سچے دل سے۔ یہ پارہ 28 ہے، سورہ 66 ہے اور آیت ہے 8۔ اگر تم توبہ کرو تو بہتر ہے تمہارے لیے۔ پارہ ہے 10 سورہ ہے 9 اور آیت ہے 3۔ جس نے توبہ کی، نیک کام کیے، امید ہے وہ نجات پا جائے گا۔ پارہ ہے 20 سورہ ہے 28 اور آیت ہے 67۔ اچھا، آپ سوچئے، کسی ایک جگہ بھی اللہ نے ان کا سانس بند کیا ہے؟ اللہ نے ان کو کہا ہے کہ تم پہ قیامت ٹوٹ پڑے گی اور تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، اور لوگوں کو میں نے اختیار دے دیا ہے۔ یہ بچیاں بہت سارے سالوں سے میرے پاس آتی ہیں۔ ظاہر ہے جب زندگی میں آپ سے غلطی ہوتی ہے یا کوئی دوسرا آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ میرے پورے کریئر میں صرف 2 بچیاں ایسی تھیں کہ جنہوں نے اپنے اس گناہ کا ذکر اس طور پہ کیا کہ خود مجھے کراہت آنے لگی۔ they were describing in details. that's not required. اپنے گناہ کو، اپنی غلطی کو، اپنی کوتاہی کو کبھی لذت لے کے یا اس کی ڈیٹیلنگ میں نہیں جانا چاہیے۔ جو کام آپ کو زیب دیتا ہے وہ تو ہاتھ جوڑنا ہے، ہاتھ باندھنا ہے، سچے دل سے، روتی آنکھوں سے، بہتے آنسوؤں سے اپنے رب کے سامنے کہ سر میں نے نہیں غلطی کی، اس بدبخت نے، میرا کلاس فیلو تھا، میرا کزن تھا، میرا عزیز تھا، میرا ٹیچر تھا، جو بھی اس کا رشتہ آپ سے تھا، اس نے آپ سے غلط بیانی کی، اس نے آپ کو ٹریپ کیا، اس نے آپ کو دھوکہ دیا۔ کہیں آپ نے اس کے ساتھ رشتے کو مینٹین کرنے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، کہیں اس کے وعدے پہ کہ شادی تو میں نے تمہیں سے کرنی ہے اور میں نے تو تم کو بیوی مان لیا ہے، اور بیوی مان کے میں بالکل، اب تم انکار کیسے کر سکتے ہو، اور تم انکار کرو گے تو میں ناراض، اور میں ناراض تو رب ناراض۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو خدا سے ڈرتا ہے، اللہ اس کی برائیاں دور کرتا ہے اور اسے بڑا اجر اور ثواب عطا کرتا ہے۔ کس کو؟ جس نے غلطی کی تھی، جس نے کوتاہی کی تھی۔ جو خدا سے ڈرتا ہے، اللہ اس کی برائیاں دور کرتا ہے اور اسے بڑا اجر اور ثواب عطا کرتا ہے۔ پارہ ہے 28 سورہ ہے 65۔ آپ سوچئے، اللہ کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ نیک لوگوں کے لیے نہیں کہا، غلطی کرنے والوں کے لیے کہا، جو غلطی کر کے ڈٹتے نہیں ہیں، اس سے رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور واپسی کے سفر پہ نکلتے ہیں۔ یہ اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ تم نیک کام اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، مگر گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے تعاون نہ کرو۔ خدا کے بندو، لوگوں کی واپسی نیکی کی طرف، خیر کی طرف، نارمل زندگی کی طرف، حرام سے حلال کی طرف، یہ جائز رستہ ہے یا
حلال سے حرام کی طرف جن کو جانے والا وہ رستہ بہتر رستہ ہے۔ خواتین حضرات، ان بہت سارے کیسز میں نے یہ نوٹس کیا کہ لڑکیاں عام طور پہ اپنا الزام دوسرے پہ نہیں لگاتی، لیکن لڑکے یہ کام کرتے ہیں۔ غلطی خود کی ہوتی ہے، کوتاہی خود کی ہوتی ہے، زبان گھما کے اگلے کو چیٹ کیا ہوتا ہے، لیکن الزام ان پہ لگا دیتے ہیں کہ انفیکٹ دے ور دا سورس آف انسپریشن، دے کریٹڈ سچ ایٹماسفیئر کہ میں اس میں انڈلج ہو گیا اور مجھ سے غلط کام ہو گیا۔ رب کہتا ہے، میرا مہربان رب، پارہ ہے 5 سورہ 4 اور آیت ہے 12، اگر کسی نے قصور کیا اور گناہ خود کیا اور اس کا الزام کسی اور کے ذمہ لگا دیا تو اس نے بہتان اور صریح گناہ کا ارتکاب کیا اور سارا بوجھ اس نے اپنے ذمہ لے لیا۔ سو اے پیارے لوگوں، اے اچھی بچیوں اور اے اچھے بچوں، رب نے تم کو مسلم حنیف بنایا، تم کو بہترین انسان بنایا، اچھی شکلیں دیں، اچھی صورتیں دیں، خاندان بھی اچھے دیے، ماں باپ بھی اچھے دیے، پھر تم کو پڑھایا لکھایا۔ اور ایسے میں جب تم غلطی کر بیٹھتے ہو، گناہ کر بیٹھتے ہو، تو ایک تو کبھی اس پہ ڈٹا نہ کرو، اور اگر تمہیں کبھی کسی کی غلطی کا پتہ چل جائے، کسی کے گناہ کا پتہ چل جائے، تو اس پہ پردہ ڈالا کرو، اس کا تماشا نہ بنایا کرو، اس کو ہیلپ آؤٹ کیا کرو۔ یہ کوئی انسانوں والی حرکت نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے بد دعائیں کرنے لگ جاؤ کہ اللہ کرے یہ دنیا میں بھی برباد ہو، اللہ کرے یہ آخرت میں بھی برباد ہے، اس کی نسلیں بھی برباد، جس گھر میں جائے یہ ان کو بھی برباد کرے۔ یہ کوئی اچھی فضیلت والی بات نہیں ہے۔ لوگوں کو دعا دینی چاہیے تو ان کی اچھائی کی دینی چاہیے، لوگوں کو مدد کرنی چاہیے تو ان کو مشکل سے نکال کے خیر کے رستے پہ ڈالنے میں مدد کرنی چاہیے۔ میں تو اس حدیث کا بھی طالب علم رہا کہ جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تمہارا دوست ظالم ہو یا مظلوم، دونوں صورتوں میں اس کی مدد کرو۔ مظلوم ہوگا تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے، اور ظالم ہوگا تو اس کو ظلم سے روکنا، یہ اس کی مدد کرنا ہے۔ خواتین حضرات، ہماری زندگی میں جتنا ایکسپوجر زیادہ ہو رہا ہے، جتنی بچیاں زیادہ پڑھ رہی ہیں، آنے والے دنوں میں ان میں سے کوئی خرابی کم نہیں ہونی، یہ مجھ کو لگتا ہے۔ آنے والے دنوں میں چونکہ جتنا ایکسپوجر بڑھتا ہے اتنا ہی آپ کے دل پہ بوجھ پڑتا ہے، اتنا ہی حلال کے رستے کمزور لگتے ہیں، اور وہ رستے جو ناجائز ہیں، ناروا ہیں، حرام کے رستے ہیں، وہ زیادہ دل نشین لگتے ہیں، دل فریب لگتے ہیں۔ اور پھر خاص طور پہ اگر آپ ہی کی عمر کا، آپ جیسا، آپ کا کلاس میٹ یا آپ کا عزیز اپنی محبت کا ایک پورا بنائے، ہیولا بنائے، اور آپ اس پہ اعتبار کرنے لگ جاؤ، اور آپ اس سے محبت کرنے لگ جاؤ، اور آپ اس کے ساتھ ایک تعلق کے خواب دیکھنے لگ جاؤ، اور اس خوابوں میں ایک فینٹسی میں چلے جاؤ، تو اس جگہ جب فینٹسی ٹوٹتی ہے، جب خواب ٹوٹتے ہیں، تو یقین مانیں سوائے کرچیوں کے کچھ نہیں بچتا۔ آپ کی روح، آپ کی ذات، آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں، آپ کا امیج، آپ کی ریپیوٹ، ہر چیز دو پہ لگ جاتی ہے۔ وہ بہت دکھ والا لمحہ ہوتا ہے، وہ بہت تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے۔ اس لمحے میں کسی انسان کو ہی آپ کے قریب آنا چاہیے، اسی کو ہاتھ بڑھا کے آپ کو یہ دین گناہ گاروں کو اور مظلوموں کو، اور وہ بیچارے جو لاچار اور مظلوم ہوتے ہیں، انہی کو تو مدد دینے کے لیے آتے ہیں۔ صرف نیک لوگوں کے لیے، صرف پارسا اور زندگی کی خوبصورتیوں کے ٹاپ پہ بیٹھے لوگوں کے لیے تو نہیں ہوتا، وہ تو اللہ نے پہلے رکھے ہوئے ہیں۔ سو یاد رکھیے گا، یہ بچے جو خاص طور پہ اس طرح کے ظالمانہ کومنٹس کرتے ہیں اور پھر مجھ سے توقع بھی کرتے ہیں، لائک اقرا نعیم اور عبدالباسط دونوں، بیٹا میں نہیں جانتا آپ کی تعلیم کہاں سے ہوئی، آپ کی تربیت کہاں سے ہوئی، لیکن آپ کے لفظوں کی سختی سے اندازہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ کسی کومنٹ پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ اگر کسی کا فکر اور خیال آپ سے مختلف ہے تو بھی اپنا طرز عمل اور اپنا جو جملے ہیں اور ان کا سبھاؤ ہے اور جو مینرزم ہے اور جو آداب ہے، بیٹا یہ تو آپ کے خاندان کا پتہ بتاتا ہے، یہ تو آپ کے اچھے استاد کا پتہ بتاتا ہے، یہ تو آپ کے اچھے تعلیمی ادارے کا پتہ بتاتا ہے۔ یعنی ان دنوں جو سب سے زیادہ میں نے لوگوں میں نفرت بڑھتے اور پیدا ہوتے دیکھی ہے کہ دوسرے کو اگر آپ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں تو انہیں پرابلم ہوتا ہے، اگر کسی کو اس کی پولیٹیکل جو براس ہے، جو اس کے محبوب ہیں، انہوں نے کوئی غلطی کی اور کمی کوتاہی کی اور دوسرا اس پہ غلطی سے انگلی کا اشارہ ہی کر دے، تو پھر سمجھیں کہ آپ کی عزت اور آپ کا نام اور آپ کی ریپیوٹ کسی چیز کی خیر نہیں، چونکہ ان کے اپنے پاس ککھ نہیں ہوتا تو دوسروں کا بھی باقی بچنے نہیں دیتے۔ دونوں طرز عمل برے ہیں۔
دونوں سے بچنا چاہیے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔